نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قمری سال کے آخری مہینہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائیں۔ کرونا سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک جوش و جذبہ اور ولولہ ہوتا تھا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا، اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان مکہ مکرمہ حاضر ہوتے تھے کہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ اس فرض حج کو ادا کیا جا سکے، اور سرزمین حرمین شریفین لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے ترانوں سے گونج رہی ہوتی تھی۔ لیکن اب اس وبائی مرض کی وجہ سے بہت زیادہ محدود کر دیا گیا ہے حج کو، اور اس سال بھی صرف سعودیہ میں رہنے والے لوگ ہی اس فریضہ کی ادائیگی کر سکیں گے۔ اس لیے وہ احباب جو حج کی سعادت نہیں حاصل کر پائے، انہیں چاہیے کہ اس آخری مہینہ کے پہلے 10 دنوں کے جو فضائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ دین اسلام میں ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ عظمت ہے، ان 10 دنوں کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ان 10 دنوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سامعین کے سامنے اس عشرے کی فضیلت اور پھر اس کے بعد قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالح نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال دونوں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، تو شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس سے افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نیکی کے باقی اعمال کا موازنہ اور مقابلہ ان دنوں کے اعمال کے ساتھ کرنا چاہے، تو ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال وہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے اور اپنی عظمت کے اعتبار سے باقی دنوں کے اعمال سے بڑے ہوئے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتلائی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کے باقی دنوں کا کوئی عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ سال کے تمام دنوں میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کے راستے میں جہاد کرنا جو اسلام میں چوٹی اور سر کا مقام رکھتا ہے، وہ بھی ان ایام کے اعمال کے برابر نہیں ہے۔ البتہ جس شخص نے جان اور مال
دونوں راہ خدا میں قربان کر دیے تو اس کا یہ ایثار اور قربانی اور شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کے نیک اعمال کے برابر پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان مبارک دنوں میں اللہ جل شانہ کی اطاعت و بندگی میں بہت زیادہ انہماک کرنا چاہیے اور پوری لگن کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، اور غیر ضروری اعمال و افعال جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زیادہ وقت اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس میں، ذکر و فکر میں، تلاوت میں اور توبہ و استغفار میں اور نیک اعمال میں بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے انہیں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ قیمتی اور کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔